اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ تنوین کہتے کس کو ہیں اور تنوین کی کتنی اقسام ہیں، اور خاص طور سے عربی زبان میں اس کی ایک بحث ہے موانع تنوین، یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تنوین کو آنے سے روکتی ہیں، کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں تنوین نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اسی ایک ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تنوین کہتے ہیں کلمے کے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش کا آنا۔ یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے قلم، کتاب، قلمن، کتابن، قلمن، کتابن، یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ان کے آخر میں آ رہا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تنوین تمکن۔ اس تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کسی لفظ پر یہ تنوین آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں۔ دوسری قسم ہے تنوین تنکیر۔ یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو اس معنی کو بتاتی ہے کہ معنی کے اندر اب جو خصوص تھا، ایک خاصیت، ایک خاص پہلو مد نظر تھا، اب وہ نہیں ہے، اب معنی کے اندر عموم آ چکا ہے۔ جیسے صاح ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا اردو ترجمہ ہے آپ چپ ہو جاؤ، یعنی ابھی آپ چپ ہو جاؤ۔ تو یہ چپ ہونے کا جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ موجودہ وقت کے ساتھ خاص تھا۔ اگر اس صاح کو صحن کر دیں، صحن عربی زبان کے اعتبار سے، تو اس صحن کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی تو چپ ہو جایا کرو۔ یعنی اگر ہمیں کسی کو فوری طور پہ چپ کرانا ہو تو ہم اس کو کہیں گے صاح یا اسکت، لیکن اگر ہمیں اس کے یہ کہنا ہو بیزار ہو کر کہ یار آپ تو بولتے رہتے ہو، کبھی تو چپ ہو جایا کرو، تو ہم اس کو کہتے ہیں صحن۔ یہ جو صحن کے آخر میں تنوین ہے اس کا نام ہے تنوین تنکیر۔ تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ وہ تنوین جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا پورا مرکب اضافی تھا، اس میں سے مضاف الیہ کو گرا کر اس کی جگہ تنوین لے آئے۔ جیسے کل واحد کا مطلب ہے ہر ایک، اس میں واحد جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن اگر کسی عبارت میں صرف کلن کہہ دیا جائے تو یہاں تنوین جو ہے اس واحد مضاف الیہ کا عوض ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہے یوم اذن۔ اذ پر جو تنوین آ رہی ہے یہ آگے پورا اس کا محذوف نکلے گا، یوم اذ کان کذا، یعنی اس دن، جس دن جب کہ ایسا ہوا تھا۔ تو اب پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس دن، یوم اذن، اس دن۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا جو بتا رہے ہیں اس دن کی بات چل رہی ہے۔ تو اذن پر جو تنوین ہے آگے پوری جو عبارت اس کا مضاف الیہ ہے اس کے عوض میں ہے۔ تنوین کی چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ۔ یہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے اوپر آتی ہے۔ مسلمتن کی جمع ہے مسلماتن، اس مسلماتن پر جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین مقابلہ ہے، یعنی یہ کسی کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اور وہ مقابلہ کس سے ہے؟ مسلمین جو کہ جمع مذکر سالم تھا اور اس کا جو نون تھا، اس نون کے مقابلے میں یہاں پر تنوین آ رہی ہے۔ تنوین کی 5ویں قسم ہے تنوین ترنم۔ یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کسی بھی مصرعے کے آخر میں سر پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، ایک لذت آتی ہے اس کے اندر، پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ مصرعے کے آخر میں، شعر کے آخر میں کوئی بھی لفظ، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کے آخر میں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش موقع کی مناسبت سے لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات رہ گئی کہ کن مواقع پر تنوین نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا محمد، محمدن، محمدن پہ تنوین ہے، احمد، احمد، احمدی پہ تنوین نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جان لیں کہ 5 مواقع ایسے ہیں، یعنی تنوین کے جو مانع ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، کسی لفظ پر الف لام داخل ہو جائے تو اس پر تنوین نہیں آتی، جیسے الرجل۔ اب رجلن تھا، الف لام لگنے سے الرجلو ہوگا، الرجلن کہنا غلط ہے۔ دوسری جگہ جو تنوین نہیں آتی وہ ہے مضاف ہونا۔ غلام
किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, ये जो किताब और ग़ुलाम है ये मुज़ाफ़ है, इस पर तनवीन नहीं आती कभी भी। और तनवीन के मवाने तनवीन में से तीसरा माने है किसी भी लफ्ज़ का गैर मुनसरिफ होना, जैसे अहमदु। तो हमने गैर मुनसरिफ की पूरी बहस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। और चौथी चीज़ जो तनवीन से रुकावट होती है वो है किसी लफ्ज़ का मबनी होना। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में देख लें, आपको कहीं भी तनवीन नज़र नहीं आएगी। पांचवा माने तनवीन का ये है कि अलम का ऐसे इब्न या इब्नतुन से मौसूफ होना जो एक और अलम की तरफ मुज़ाफ हो रहा हो। जैसे ज़ैद इब्न बकरिन, ज़ैद एक अलम है, बकर भी एक अलम है, और बीच में बिन आ रहा है, बिन का मतलब है बेटा, ज़ैद जो कि बकर का बेटा है। तो अब ज़ैद पर तनवीन का ना लाना दुरुस्त है, तो ये भी एक माने तनवीन शुमार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। अरबी ग्रामर सीखने के लिए, कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर सीखते रहने के लिए, और नमाज को सीखते रहने के लिए कि हम नमाज में अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन लाता रहता हूँ जो हमें अरबी सिखाए, कुरान सिखाए, नमाज सिखाए।